ملک کو سیکولر رکھنا ہے، اس کے دستور کی حفاظت کرنی ہے، اور ملک کی تعمیر و ترقی میں برادران وطن کے ساتھ شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ایک تو یہ، تو اس کے لیے وقت وقت پر ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کی باخبری ہونی چاہیے۔ تو یہ ملی کونسل میں اس کے اغراض اور اہداف میں شامل ہے۔ ساتھ ساتھ ملت کے تئیں، ملت میں اتحاد ملت یہ بہت ضروری ہے۔ مسالک سے بالا تر ہو کر ایک منشور کے تحت، اغراض و مقاصد کے تحت، اہداف کے تحت اتحاد ملت۔ ایک چیز دوسرا جو ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ، یعنی معاشرے کی بہتر تشکیل، مستورات سمیت، نوجوان طبقہ سمیت۔ اور تیسرا ہے پیام انسانیت، یعنی ایک ایسا معاشرہ ہم تشکیل کر دیں کہ وہ از خود دعوت کا موجب بن جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ملت کے تئیں جڑا ہوا ایک نظام ہے پورے ملک میں، جو ملی کونسل کے دستور میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایک چیز یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی کشمیر میں جو دفعہ 370 جو خارج کیا گیا وہاں سے، اس میں ملی کونسل کا موقف کیا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر تنظیمیں خاموش رہی اس موضوع پر۔ سب سے پہلے ملی کونسل ہی نے اخباری بیان دیا، جو اس کے جنرل سیکریٹری ہیں محترم ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب، وہ اچھی بڑی شخصیت ہیں، مایہ شخصیت۔ انہوں نے سب سے پہلے بیان دیا کہ کشمیر آپ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کشمیریوں کے بغیر کشمیر نہیں ہے۔ تو جو بھی آپ کو اقدامات کرنے ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ میں ہونی چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ ظلم کی ایک شکل ہو جائے گی۔ اور دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے ابھی تک صورتحال وہ قابو میں نہیں ہے۔ اگر کشمیریوں کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوتا تو 370 نہیں اور 3070 کر لیتے۔ یہ صرف کشمیر کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کو ہندوستان کی جتنی بھی ریاستیں ہیں، ریاستوں میں جو بھی آپ کو کرنا ہے تو اس میں ریاست کے رہنے والوں کی منشا اور ان کی مرضی اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر جو بھی کام کرنا ہو اس کے وہ صحیح رکھتا ہے۔ تو یہی کہا گیا کہ کشمیریوں کے ساتھ میں آپ جو چاہیں کر لیں۔ مولانا فضل الدین اجمل صاحب نے لیٹر لکھ کر کے تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی ہے، جو دہلی میں ابھی شاید 8 یا 9 تاریخ کو راولیلا میدان میں ایک میٹنگ رکھی ہوئی، اجلاس رکھا ہے۔ اس میں ملی کونسل کا کیا کردار ہوگا؟ سب سے پہلے ملی کونسل ہی نے تائید کی، ہم نے خود حضرت سے بات کی، ہم خود اسسٹنٹ جنرل سیکریٹری ہیں، تو سارے امور تقریباً اس طرح کے وہ ہمارے ہی پاس ہیں۔ ہم نے خود حضرت سے ڈائریکٹ بات کی، ہم نے لبیک کہا، ہم نے کہا حضرت جتنی سیکولر پارٹیاں ہیں یا سیکولر اشخاص ہیں مشہور معروف، ان تمام سے آپ رابطہ کریں اور جو ہے اس احتجاج میں سب کو شامل کریں۔ قطعاً یہ بل پاس نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اس سے پورے ملک میں خلفشار ہو جائے گا اور ایسا انتشار ہوگا کہ وہ قابو سے باہر ہو جائے گا۔ ابھی پریشانیاں ہیں اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو اب یہ تو ایسا شکنجہ ہے کہ اس میں تو آسام کو چھوڑیے، وہاں تو لاکھوں کا مسئلہ ہے، یہاں تو کروڑوں کا مسئلہ آ جائے گا۔ تو یہ NRC جو ہے اس کے لیے پہلا اقدام ہے، جو امینڈمنٹ لانا چاہ رہے ہیں وہ کیاب کے نام سے، تو قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ تو ملی کونسل پوری طرح سے ہم نوا ہے اور ہم آواز ہے۔ یہ شہریت ترمیمی بل میں اس میں تمام قوموں کو تو شامل کیا ہے، صرف مسلمانوں کو چھوڑ دیا۔ نہیں، وہی بتا رہا نا، یہ پہلا قدم ہے NRC کا، ایسا کیوں؟ NRC کا پہلا قدم ہے۔ اب وہ ان کی اپنی منشا ہے، لیکن یہ تو اس میں سب کو لینا چاہیے، مذہب کی بنیاد پر نہ ہو، یہ ملی کونسل نے پیشکش کی ہے۔
جس کو چاہے آپ شہریت دیجئے نا، کروڑوں کو دیجئے، ہمیں اس کو انکار نہیں ہے، اس لیے کہ الخلق عیال اللہ، جتنے انسان دنیا میں بستے ہیں سب اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کے کنبہ ہیں، لیکن آپ مسلمانوں کو مستثنا کر کے جی اگر آپ کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں تو اس پر ہم نے عرض کیا کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، انسانیت کی بنیاد پر آپ کریں تو ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے جو بابری مسجد کے تعلق سے آیا اور اس کے بعد پھر ریویو پٹیشن داخل کیا گیا، 5 یا 7 فریقین نے داخل کی، اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہتر کیا ہے ملک کے؟ دیکھیے، آل انڈیا ملی کونسل کا ایک دستور بنایا گیا ہے، دستور میں یہ شق ہے کہ تحفظ شریعت کے لیے، مسلم پرسنل لاء کے لیے جو بھی اقدامات ہوں گے، فیصلے ہوں گے، تجاویز ہوں گی بورڈ کی طرف سے، ہم بے عینی ہی اس کو تسلیم کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب بورڈ نے جو بھی قدم اٹھایا ہے تو 100% ہماری ان کی حمایت ہے، ہماری ان کی تائید ہے۔ الگ سے کوئی بیان یا کوئی ایسا جو ہے بیان کہ ذرا بھی شک ہو کسی کو کہ بھئی انہوں نے اپنی ڈگر الگ بنائی ہے، ایسا اب تک نہیں ہوا ہے۔ تو جو کچھ بھی کیا ہے بورڈ نے اور لوگوں نے بھی کیا ہوگا، لیکن ہمارا تعلق بورڈ سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام طبقات، تمام مسالک کا مشترکہ متحدہ پلیٹ فارم ہے مسلمانان ہند کا۔ تو انہوں نے جو ہے 1993 سے جو ہے یہ فیلڈ اپنے پاس رکھا ہے، اور اب تک بحمد اللہ یکسوئی کے ساتھ ان کے اقدامات ہوئے ہیں، خاص طور سے بابری مسجد کے لیے۔ تو اس سلسلے میں جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ بصر و چشم آل انڈیا ملی کونسل کو تسلیم ہوگا۔ موجودہ حالات کے پیش نظر مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یہی کریں گے کہ جو بھی مضبوط کریں۔ جی ہاں، جو بھی ہم کام کریں، کسی بھی شعبے حیات میں کام کریں، وہ متحدہ طور پر ہونا چاہیے، اس میں قوت ہوتی ہے۔ اب متحدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو متحدہ پلیٹ فارم ہندوستان میں ہیں ان سے جڑ کر کام کریں، اس میں رونق بھی ہے اور اس میں قوت بھی ہے، اور سرکار بھی جو ہے ایسی چیزوں کو سنتی ہے، کان دھرتی ہے۔ تو الگ الگ بولیاں نہ ہوں، بلکہ جو ہے متحدہ طور پر، چاہے وہ متحدہ طور پر ریاستی سطح پر ہو یا جو ہے ملکی سطح پر ہو، تو جو بھی کام کرنا ہو برائے مہربانی اکائیوں کی شکل میں بکھراؤ کے ساتھ نہ کیا جائے، بلکہ کسی پلیٹ فارم سے جڑ کر جو ہے کام کیا جائے، ملک کے لیے ہو یا ملت کے لیے ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کو پھر آپ ایڈٹ کر لیجیے۔